یہ 1997 کی بات ہے کہ جب میں نے پہلی بار کمپیوٹر دیکھا، مجھے اس کے بارے میں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس میں اگر کچھ لکھیں تو وہ نہ صرف محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ ای میل کے ذریعے کسی دوسرے شخص کو بھیجا بھی جا سکتا ہے۔ حیرت کے اس جہان سے میرا باقاعدہ واسطہ اس وقت پڑا جب میں صحافت میں آیا اور اس پر لکھنا سیکھا، لیکن یقین مانیے مجھے آج تک کمپیوٹر کی اس سے زیادہ رتی برابر سمجھ نہیں آئی۔ ابتدا میں میرا حال یہ تھا کہ اس پر کچھ کرنے میں ذرا سی بھی مشکل پیش آتی تو کسی نہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتا جو میرے خیال میں کمپیوٹر کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ایسا ایک شخص کراچی کے اسی دفتر میں بھی کام کرتا تھا جہاں میں رپورٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ ایک شائستہ اتوار نوجوان جو میرے بلانے پر فوراً چلا آتا، میرے کمپیوٹر کے کی بورڈ پر کچھ کرتا اور پھر ایک بٹن دبا کر کہتا، حبیب بھائی ٹھیک ہو گیا۔ جب کئی بار مجھے اس کی مدد کی ضرورت پڑی تو میں نے کچھ شرمندہ ہو کر غور سے اس آخری بٹن کو دیکھنا شروع کر دیا جسے وہ دبا کر کہتا تھا کہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک دن کمپیوٹر میں پھر کوئی مسئلہ آیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے وہی بٹن دبا دیا جسے وہ دبایا کرتا تھا۔ اس بٹن کے دباتے ہی کمپیوٹر کی سکرین تاریک ہو گئی اور میرے اوسان خطا۔ اور بھی نہ جانے کیا ہوتا کہ اچانک سکرین پر وہ علامت آنے لگی جس سے پتہ چلتا ہے کہ کمپیوٹر اپنا کام شروع کرنے والا ہے۔ چند سیکنڈ میں ہی کمپیوٹر دوبارہ کام کرنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اس بٹن کو زیادہ غور سے دیکھا کہ آخر یہ ہے کیا۔ پتہ چلا کہ اس پر باریک سا ایک لفظ لکھا ہے، ریسیٹ۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ کمپیوٹر کی مشین میں ریسیٹ کوئی اہم چیز ہے۔ پھر یوں ہونے لگا کہ جب بھی کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ آتا میں بے جھجک ریسیٹ کا بٹن دباتا اور مسئلہ حل ہو جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے، مسئلے کم ہوتے ہوئے نہ ہونے کے برابر ہو گئے اور ریسیٹ کا بٹن بھی اکثر کمپیوٹر مشینوں سے نکل گیا۔ اب ریسیٹ کا کام ریسٹارٹ سے لیا جاتا ہے یا آن آف والا بٹن ہی ریسیٹ کر دیتا ہے۔ لیکن ریسیٹ کے بٹن نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا اور وہ یہ کہ مسائل زندگی کا حصہ ہیں، انہیں حل کرنے کی کوشش کریں، حل ہو جائیں تو ٹھیک ورنہ زندگی کو ریسیٹ کر لیں۔ اگر کہیں رکیں تو ریسٹارٹ ہو جائیں، زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ انفرادی زندگی میں ریسیٹ اور ریسٹارٹ کا یہ سبق آزمودہ ہے، مگر قومی زندگی میں ریسیٹ یا ریسٹارٹ اتنا آسان نہیں جتنا جنرل قمر جاوید باجوہ کی یوم دفاع و شہداء پر کی گئی تقریر سے لگتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1971 دراصل سیاسی شکست کا عنوان ہے، ورنہ فوج نے تو بہترین لڑائی کی تھی۔ بے شک اس لڑائی میں سپاہیوں اور نوجوانوں کی قربانیاں تو قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں، وہ تو ملکی سالمیت پر اپنی جان قربان کر گئے۔ اس جنگ میں شکوہ شہداء سے تو ہے ہی نہیں، ان سے ہے جن کا ذکر حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں ہے، ان سے ہے جن کے بارے میں بریگیڈیئر صدیق سالک نے اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں کیا ہے، ان سے ہے جو اس وقت سیاست پر بھی قابض تھے اور خود کو سپہ سالار کہتے تھے۔ اگر ان کا خیال ہے کہ وہ اپنے فرمودات کے ذریعے جنرل یحییٰ خان کی حیثیت کو پاکستان کی تاریخ میں ریسیٹ کر کے بالکل پاکیزہ کر دیں گے تو ایسا ہونا مشکل ہے۔ تاریخ میں جو کچھ درج ہو جائے وہ ریسیٹ نہیں ہوتا اور تاریخ کو ریسٹارٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 1971 کی جنگ میں شکست کو صرف سیاسی شکست قرار دینے کے لیے ایک ٹی وی اینکر کو فلم بنانے کے لیے کافی بڑی رقم بھی ملی تھی، مگر وہ چاہنے کے باوجود بھی اب تک ایسا نہیں کر پائے۔ حالانکہ اتنی بڑی رقم کے لیے بہت سو کا ایمان بیک وقت ڈول سکتا ہے۔ جنرل باجوہ نے یہ بھی فرمایا کہ پچھلے سال فروری میں یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ فوج سیاست میں دخل اندازی نہیں کرے گی۔ بہت خوب، کیا عمدہ فیصلہ ہے، لیکن یہاں بھی مسئلہ ماضی کو ریسیٹ کرنے کا ہے۔ آنے والے زمانے کو بدلنے کا قصد کیا جا سکتا ہے، گزرے واقعات کو نئی شکل نہیں دی جا سکتی۔ گزرے ہوئے وقت میں 2019 اور 20 بھی ہے۔ 2019 کے اواخر اور 20 کے اوائل میں قانون میں ترمیم کر کے جس طرح ایکسٹینشن کا راستہ بنایا گیا تھا وہ سب کے علم میں ہے۔ فروری 2021 کی بجائے سیاست سے گریز کا فیصلہ فروری 2019 میں کیوں نہ ہو سکا؟ اس کا جواب تو ظاہر ہے، تاریخ کے صفوں پر ثبت ہو چکا ہے جو دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا۔ سب جانتے ہیں کہ اس ترمیم کے لیے کس نے کیا کوشش کی اور کس طرح
پاکستان کی سیاست 2 بر اعظموں تک پھیل گئی اور راتوں رات پارلیمنٹ کے مقدس ایوان میں سمٹ آئی۔ انہوں نے اپنے روایتی اعتماد سے فرمایا کہ ادارے اور ان کی ذات کے بارے میں جو کچھ کہا گیا مگر وہ درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ صبر کی حد بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، مگر پاکستان بھر کے لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح لوگ ذرا سی بات کہنے پر اٹھائے گئے، ذرا زبان پھسلی اور مقدمے درج ہونے لگے۔ ٹی وی پر نوجوانوں کی ویڈیوز چلیں جن میں وہ تحریک انصاف کے نظریات سے توبہ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور لوگ صبر کر کے بیٹھے رہے۔ انہوں نے خود فرمایا، گزشتہ 70 سالوں میں بہت کچھ ہوا مگر لوگوں کا صبر نہیں ٹوٹا، ہر کوئی زباں بستہ ہی رہا۔ ابھی سوشل میڈیا پر تھوڑی سی آوازیں اٹھی اور صبر و درگزر کی مشفقانہ جھڑکی سننے کو مل گئی۔ پچھلے 6 برسوں میں جو کچھ ہوا وہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ کوئی ایک تقریر تاریخ کے کمپیوٹر کو ریسیٹ نہیں کر سکتی۔ ہاں، جنرل باجوہ کے جانشین جنرل عاصم منیر کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ کچھ نئی روایات قائم کر جائیں۔ ان کی شہرت جو اب تک سنی ہے وہ مکمل غیر سیاسی ہونے کی ہے۔ پھر جیسے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے عمران خان کی مشاورت کے بعد ان کی تقرری کے پروانے پر دستخط کیے ہیں، اس سے جنرل صاحب گویا متفقہ طور پر مقرر کیے گئے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں۔ اگر وہ پاک فوج کو سیاست کی تنگنائیوں سے نکال کر پیشہ ورانہ قابلیت کے میدان میں لے جاتے ہیں تو پاکستان صحیح معنوں میں راستے پر آ سکتا ہے۔ وہ پاکستان کے اندر اداروں کی باہمی چپقلش کو کم کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب تک ہماری افواج کا طرز عمل معاملات کو ادارہ جاتی مدد کے بغیر حل کرنے کا رہا ہے، یعنی اگر کسی مسئلے کا کوئی حل GHQ کی سمجھ میں آ گیا تو پھر اس پر مزید گفتگو کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ دہائیوں سے جاری اس طرز عمل کی وجہ سے تمام سویلین ادارے اپنی صلاحیتیں ہی کھو بیٹھے۔ اس خلا میں فوج کو مزید کام کرنا پڑا اور اب وابڈا سے لے کر PIA تک اور ہاؤسنگ کالونی سے لے کر سرحد پر باڑ لگانے تک سارے کام کسی نہ کسی درجے میں فوج کے کھاتے میں آ گئے۔ اتنے سارے کاموں کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کے محکمہ ماہی پروری سے لے کر وزیر اعظم کے دفتر تک سب جگہ موجودگی بھی ہو۔ یوں ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جنرل عاصم منیر شاید یہ سب کچھ یک لخت نہ کر پائیں اور چشم زدن میں ایسا ہو بھی نہیں سکتا، لیکن اس طرف قدم ضرور بڑھائے جا سکتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر کو ریسیٹ کرنے جیسا آسان کام نہیں بلکہ ایک طویل عمل ہوگا جو شاید 1 دہائی پر محیط ہو جائے، لیکن جب یہ کام شروع ہوگا تو سیاست سے بامانی اخراج بھی ہوگا۔ اس کے بغیر سیاست سے نکل جانا نیک ارادہ تو ہو سکتا ہے، عملی قدم نہیں۔ اس بدلی ہوئی دنیا میں معیشت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کھانے پینے سے لے کر خارجہ پالیسی تک سب کچھ اسی سے جڑا ہے۔ ہماری فوج میں یہ احساس بہت گہرا ہے کہ پاکستان کی معاشی کمزوری اس کے دفاع کو بھی کمزور کر دے گی۔ یہ درست احساس ہے۔ ملک کے معاشی مسئلے کے حل کرنے کے لیے پہلا کام تو سیاسی استحکام ہے جو فوج کی سیاست میں عدم مداخلت کی وجہ سے آ جائے گا، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاک فوج ملک میں سب سے بڑا پیشہ ورانہ اجتماع ہے، یعنی ایک ہی پیشے کے اتنے لوگ شاید ہی کسی دوسری جگہ اکٹھے ملیں۔ یہ اجتماع اپنے طویل ادارہ جاتی تجربات اور تربیت کی بنیاد پر بہت کچھ سوچ بھی سکتا ہے اور حل بھی تجویز کر سکتا ہے، یعنی ایک تھنک ٹینک کے طور پر بھی کام کرنے کی پوری صلاحیت اس میں موجود ہے۔ اپنی اسی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے کئی قابل عمل تجاویز یہاں سے آ سکتی ہیں۔ اس صلاحیت کا اندازہ یوں لگائیے کہ ترکمانستان سے گیس پاکستان تک لانے کا منصوبہ اور سی پیک جیسے پروجیکٹ ملک کے اندر میری معلومات کی حد تک فوجی ذہن کی ہی پیداوار ہے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں۔ امریکہ میں بھی انٹرنیٹ سے لے کر موبائل فون کے کیمرے تک دراصل دفاعی اداروں کی تحقیق کا نتیجہ تھے۔ افغان پالیسی کی تشکیل میں امریکی فوج نے ہی اہم ترین کردار ادا کیا تھا، لہٰذا اس طرح کی تحقیق کو پروان چڑھانا اور پھر اسے عام کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ اگر جنرل عاصم منیر فوج کو اس طرف لے آتے ہیں تو یقین مانیے ماضی کی سبھی تلخیاں بھلا دی جائیں گی۔ نئی دنیا صلاحیتوں کے اشتراک سے چلتی ہے۔
کرۂ ارض کے ایک منطقے میں بیٹھا شخص کوئی نقشہ بناتا ہے تو دوسرا کسی دوسرے حصے میں اس کے مطابق عمارت بناتا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ یہ چلن پاکستان میں کبھی نہیں رہا۔ یہاں افراد ہوں یا ادارے خود ہی اپنے دائرہ اختیار کا تعین کرتے ہیں اور پھر اپنی رائے کو فیصلہ قرار دے کر ڈٹ جاتے ہیں۔ پاکستان کو فوج کی ہر صلاحیت کی ضرورت ہے اور فوج کو ہر پاکستانی کا تعاون چاہیے۔ جنرل عاصم منیر تاریخ نہیں بدل سکتے، البتہ مستقبل میں صلاحیتوں کے اشتراک کو فروغ دے کر سسٹم کو ری سیٹ اور ری سٹارٹ ضرور کر سکتے ہیں۔